بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فتح مکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بت کی جانب اشارہ فرماتے وہ بت اوندے منہ زمین پر گر جاتا تھا۔ جب تمام بت ٹوٹ گئے تو ایک بت جو کہ سب سے بلند جگہ پر نصب تھا، اس کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے کندھوں پر چڑھ کر اس بت کو توڑ دو۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے کندھوں پر چڑھ جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم نبوت کا بوجھ اٹھا لو گے؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر خاموش ہو گئے اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر اس بت کو توڑ دیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام پردے ہٹ چکے ہیں اور میرا سر عرش کے قریب ہے اور آسمان کی ہر چیز تک میری رسائی آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں جو کام کہا گیا ہے تم وہ کرو۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت کو توڑ دیا اور چھلانگ لگا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے نیچے اتر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اتنی بلندی سے چھلانگ لگائی لیکن مجھے کچھ تکلیف نہ ہوئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے کیسے تکلیف ہوتی جبکہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر تھا اور تجھے اتارنے والا جبرائیل علیہ السلام تھا۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی اہم ذمہ داریاں سونپتے رہتے تھے اور اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر حج کے تمام فرائض ادا کیے اور اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے اور سونے کا برابر انتظام کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو اس طریقے سے منظم کیا کہ دشمنان اسلام یہی سمجھتے رہے کہ مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب ہم مقام ارج پر پہنچے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں فجر کی نماز کے لیے پکارا۔ اس دوران ہم نے اونٹنی کے بلبلانے کی آواز سنی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے فرمانے لگے کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی آواز ہے اور ہو سکتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں۔ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں تو ہم ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس دوران حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے آئے ہو؟ کیا قاصد بن کر آئے ہو یا قائد بن کر؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں قائد نہیں قاصد بن کر آیا ہوں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورہ توبہ دے کر بھیجا ہے کہ میں یہ حج کے دن لوگوں کو سناؤں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے اور بیت اللہ کا طواف کر کے فارغ ہوئے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں مناسک حج کی تعلیم دی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ توبہ کی تلاوت فرمائی اور اعلان کیا، اب کوئی بھی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہ ہوگا، کوئی شخص برہنہ خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے گا۔ پھر جب عرفہ کے دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کا خطبہ دیا تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پھر سورہ توبہ کی تلاوت فرمائی۔ پھر جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو قربانی کا حکم دیا تو قربانی کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سورہ توبہ کی تلاوت کی۔
پھر جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح کا طریقہ بتایا اور صحیح کرنے کا حکم دیا تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح کے بعد سورہ توبہ کی تلاوت فرمائی، اور یوں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 4 مرتبہ سورہ توبہ کی تلاوت فرمائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقیب اسلام مقرر فرمایا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنایا، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جانب سے قربانی کے لیے 20 اونٹ بھی دیے۔